السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بقار خیش حیرانم اگسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اگسنی یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن، طبیبا چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اگسنی یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی، عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن مجید کی شکل میں دستور حیات کے طور پر، دستور کے طور پر عطا کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا، تو ہر قسم کی خرد و برد سے وہ محفوظ رہا۔ یہ نظام صبح قیامت تک چل رہا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے نہ اب کوئی نبی کی حاجت، نئے نبی کی حاجت رہی اور نہ ہی نئی کسی کتاب کی ضرورت درپیش ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جو دین میں جو خرابیاں ہوگی، لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے جو ہے جب دین سے دور ہو گئے، تب ان کی رہنمائی کا اور ان کو دوبارہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹانے کا جو ہے ذریعہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ رب العزت سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ ہر صدی کے اخیر میں اپنے منتخب جو ہے چنندہ لوگوں کو وہ بھیجے گا جو اس کے دین کی اس کے لیے تجدید کریں گے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر برائیاں اور خرافات پیدا ہو چکی ہوگی، بدعات پیدا ہو چکی ہوگی، اس کو وہ دور کریں گے اور باطل کی وہ سرکوبی کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلا، انہیں مجدد کہا جاتا ہے، جن کا سلسلہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے شروع ہوا اور 14ویں صدی میں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت تک پہنچتا ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو یوں ہی نہیں بلکہ دنیا نے، عرب و عجم میں کہ علماء نے اتفاق رائے کے ساتھ 14ویں صدی کا انہیں جو ہے مجدد قرار دے دیا۔ اور یہ صرف عقیدت اور محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے وہ خوبیاں اور وہ صلاحیتیں عطا کی تھی کہ وہ خوبیوں کا جو ہے ظہور آپ کی ولادت سے پہلے ہی، پھر آپ کی ولادت کے بعد، آپ کی ظاہری اس دنیا کے بعد، بلکہ آپ کی اس دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو علم سے نوازا تھا اور جس قسم کی خوبیاں دی تھی، اسی کو سید اشرف صاحب جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے انہوں نے کیا تھا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اور جو کچھ بھی اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اسی کے ساتھ جو حضور سید اشرف جو ہے ان کی طرف جو منسوب ہے وہ چیز جو ہے کنز الایمان کے حوالے سے کہ عطائے کے بخشش تو ایک کرامت ہے،
تم ذرا کنزل ایمان تو ایک جو ہے کرامت ہے ادا، اس کے بخشش ہی پڑھ کر دکھلاؤ، تو جس شعبہ جات میں آپ دیکھیں گے آپ کو جو ہے کمال نظر آئے گا، شاعری کے حوالے سے ہو، فتنوا نویسی کے حوالے سے ہو، کتابوں کی تحریر ہو، ہر فن میں آپ جو ہے نمایاں نظر آتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے بڑے عالم دین ولی کامل ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے پہلے، اور اس خواب کو اپنے والد گرامی جو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے دادا جان ہیں علی رضا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے تعبیر اس انداز میں بنتی ہے کہ تمہارے وہاں ایک ایسے نومولود کی آمد ہوگی جو ایک بڑا عالم ہوگا، ایک بڑا معرفت کا جو ہے خزانہ رکھنے والا شخص جو ہے پیدا ہوگا۔ پھر جب آپ کے عقیقے کا دن آیا تو اس دن بھی آپ نے خواب دیکھا تھا، اور آپ کے والد گرامی یعنی آپ کے دادا نے اس کی تعبیر اسی انداز سے بیان کی تھی۔ تو آمد سے پیشتر ہی آپ کی عظمتوں کے جو ہے ڈنکے جو ہے بجنا شروع ہوئے۔ پھر معمول کے مطابق جو ہے آپ کی جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا، اور جہاں پر استاد گرامی نے آپ کو الف با جو حروف تہجی ہے اس کی جب تعلیم دی، اور تعلیم دیتے ہوئے جب آپ لام الف پر پہنچے تو یہاں پر حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت خاموش ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ الف با تا جو ہے یہاں پر جو معاملہ ہے یہ حروف تہجی ہے، سب کے سب مفرد ہے، سارے کے سارے جو ہے مفرد ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں لام اور الف آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جو ہے 2 حرف ہے، باقی تمام 1 حرف ہے۔ تو جب 1 حرفوں کی گفتگو چل رہی ہے تو یہ بیچ میں جو ہے 2 حرف کیسے آ گیا؟ اب اتنا چھوٹا سا بچہ، اس کے ذہن میں یہ بات آنا اور یہ خیال آنا یقیناً یہ عطائی تھا، یہ من جانب اللہ ہی تھا، ورنہ جو ہے بچوں کو تو جو پڑھایا جاتا ہے اسی کی وہ نقل کرتے ہیں۔ لیکن آپ پڑھتے ہوئے یہاں پر ٹھہر گئے اور استاد گرامی کی طرف جو ہے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ مفردات کی گفتگو میں یہ مرکب لفظ کیسے آ گئے۔ تو یہاں پر یہ تھا کہ وضاحت یہ کی گئی کہ طریقہ یہ ہے کہ ان مفردات کو جب کسی حرف سے جوڑا جائے، حرف سے بھی جوڑا جا سکتا ہے تو وہ اس انداز سے جوڑا جائے گا، اس میں جو ہے لام الف اسی طریقے سے با الف رہے گا، تا الف تا رہے گا، مرکبات کے اعتبار سے بنانے کے۔ پھر یہاں پر اگلا انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ پھر لامی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ با کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا، تا کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا، جیم کے ساتھ دیگر اور حروف تہجی ہیں ان کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا تھا۔ استاد گرامی حیرت زدہ رہ گئے، یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اس قسم کے سوالات کر رہا ہے۔ آپ کے دادا نے پھر ان کے جوابات دیے، ان کو مطمئن کیا کہ یہاں پر لام اور الف کے اندر کیا ہے، ایک مشابہت پائی جاتی ہے، شکل کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی ان کے اندر مشابہت ہے، اس کی بنیاد پر انہیں ذکر کر دیا گیا۔ اور جب ہم الف لکھتے ہیں تو الف لکھنے کی صورت میں جو ہے الف لام پہ الف اس طریقے سے جب ہم حرف کو ملا کر لکھیں گے تو لام آتا ہے، اور جب لام کو ہم لکھتے ہیں تو بیچ میں لام الف میم الف آتا ہے، اس طریقے سے دونوں کے بیچ کے جو الفاظ ہیں حرف ہیں ان کو لے کر لام الف کر دیا گیا تاکہ زبان پہ ادائیگی پر آسان بھی رہے، اور بچے کی جو عمر کا تقاضا ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس کے اندر جو ہے سمجھ بھی آ جائے، سلاست بھی آ جائے۔ یہ ننھی سی عمر میں یہ چیزیں ہیں۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی شان آپ دیکھیے کہ جس انداز میں بھی جس پہلو پر بھی آپ گفتگو کرتے ہیں، ابھی جو ہے بچپن ہی کے ایام ہیں، ان میں بے شمار واقعات ہیں، فراغت کے بعد بے شمار واقعات ہیں، اور اس کے اندر جو آپ کا جو سب سے زیادہ مقبول کلام ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ رب العزت نے جو مقبولیت دی ہے اس کلام کو، تو اس کی حیثیت اس انداز میں ہے کہ اس روئے زمین کے بعد جو سب سے زیادہ اذان کے بعد اگر کسی کلمات کی ادائیگی ہوتی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت والا سلام ہے۔ یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے۔ بر اعظم ایشیا جو ہمارا بر اعظم ہے یہ بہت بڑا ہے، تمام بر اعظموں میں آبادی بھی یہاں پر ہے، اور تمام لوگ اس سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ وہاں پر آپ افریقی ممالک میں جائیے، عرب ممالک میں جائیے، تو جس طریقے سے کلمات ہمارے عربی زبان میں ہونے کے اعتبار سے ہمیں اس کا معنی نہیں پتا ہے، لیکن ہم سن سن کر اس کلمات کو ادا کرتے ہیں، معنی نہیں پتا۔ اسی طریقے سے وہاں پر عربی لوگوں کو بھی آپ دیکھیں گے کہ انہیں اردو نہیں آتی ہے، افریقی لوگوں کو دیکھیں گے ان کی زبان انگریزی ہے یا ان کی مقامی زبان ہے، انہیں اردو نہیں آتی، لیکن یہ کلام اس قدر گنگنایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے کہ ان کی زبان پر بھی زبان زد ہے، وہ بھی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے ہیں۔ اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ انسان کا کوئی بھی لکھا ہوا کلام ہو، اس کی مدت کچھ سال ہوتی ہے،
کچھ سال تک وہ مشہور و معروف رہتا ہے، 2 سال 5 سال، اس کے مقابل میں دوسرا کچھ آ جاتا ہے، دوسرا کلام، پھر اس کو لوگ پڑھنے لگتے ہیں، لیکن جس وقت سے وہ لکھا گیا ہے اس کی وہ مقبولیت روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور جہاں جہاں خوش عقیدہ مسلمانوں کی مسجد تعمیر ہوتی چلی جائے گی، وہاں وہاں روزانہ مصطفیٰ جان رحمت پر جو سلام ہے اس کا پڑھنے کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ تعبیرات آپ جب اس کو پڑھیں گے اور اس کے معنی پر آپ جب غور کریں گے تو اس کے اندر کسی بھی قسم کی لفاظی نہیں، کہیں قرآن کریم کی آیت کی ترجمانی ہو رہی ہے، اور زیادہ تر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک بیان کیا گیا ہے، آپ کی جو ہے آپ کے معجزات کو ذکر کیا گیا ہے، آپ کے اختیارات کو ذکر کیا گیا ہے، آپ کی عظمتوں کو ذکر کیا گیا ہے، تمام چیزیں سر سلام رضا کے حوالے سے ہم ایک گفتگو کریں گے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صرف ایک ہی جو آپ کا جو شعر ہے اس کے اندر جو ہے کئی حدیثیں آ جاتی ہے اور قرآنی مفہوم بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس میں یہ جب اس انداز میں لکھا گیا ہے اور عشق کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، دنیا کی کوئی طلب نہیں رہی ہے، اور نہ ہی ان تمام چیزوں کا انہوں نے کبھی دنیا سے اجرت لی ہے، نہ ہی اس اجرت کو اور اس چیز کو انہوں نے چاہا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے یہ مقبولیت ملی ہے کہ ہر جگہ جو ہے اس کلام کو گنگنایا جاتا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی عظمتیں بے شمار رکھی گئی ہے کہ جو بندہ جو ہے جس کا جو درود و سلام بھیجتا رہے گا اس قدر اسے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا رہے گا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اسے شناخت اور محبت پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ آج کے اس دور میں ضروری یہ ہو گیا ہے، آپ دیکھیے کہ ہماری مشکلات اور ہماری پریشانیوں کا جو سبب بنا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہونا تھا اور جو عقیدت اور محبت ہونی تھی وہ ہمارے اندر نہیں رہی، ورنہ انگریز نے ہم کو جو شکست دینے کا ہندوستان کی سرزمین پر اس نے جو ہے نتیجہ نکالا تھا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے یا انہیں ہرایا جا سکتا ہے، یا پچھلی جو ہے جنگیں جو چلی ہے، چاہے صلیبی جنگیں ہوں جو 200 سال تک چلی ہے، چند جو ہے افراد پر مشتمل افواج مسلمانوں کی ہوتی لیکن ہزاروں ہزار پر غالب آ جاتی ہے، تو اس کی وجہ اور اسباب کیا ہے؟ تو تمام لوگوں نے ان کے مقابل میں مسلمانوں کے مقابل میں ہتھیار بھی ان کے پاس موجودہ زمانے کے اعتبار سے اعلیٰ اور ترقی یافتہ افراد کی بھی کثرت ہے، لیکن یہ آخر مسلمانوں میں کون سی قوت ہوتی ہے؟ تو اسی کی ترجمانی جو ہے ڈاکٹر اقبال نے کی تھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اس محبت کو اس کے جسم سے اس کے دل سے دور کر دو، بس یہ بیکار ہو جائے گا، نام کا مسلمان رہ جائے گا۔ آج وہی سبب ہے، اس وقت بھی تھا، اور صحابہ کرام اور تابعین کرام کے جو ادوار رہے اور ان کی جو ترقی کا جو سبب رہا وہ یہی رہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی زندگی اور ان پر سب کچھ نثار کرنا اور قربان کرنا۔ آج جن حالات سے ہم دو چار ہیں، ہمارے نوجوان جو مختلف قسم کی راہیں لے رہے ہیں اس لیے کہ وہ فارغ ہیں، اور جو ہے جہاں انسان جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ اپنی فراغت کے وقت کو غنیمت جانو، اور تم اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے نہیں بدلو گے، یعنی اپنی فراغت کے اوقات کو نیکیوں میں گزارنے سے نہیں بدلو گے تو شیطان تمہیں ان فراغت کے اوقات کو جو ہے گناہوں میں لگا دے گا۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، وقت کی گنجائش ہوتی ہے، کہیں پر گھنٹوں بھی کھڑا ہونا پڑے ہمارے پاس وقت ہے، دوستوں کی محفلوں میں بیٹھنے کا وقت ہے، لیکن ہمارے پاس مسجدوں میں آنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس بچوں کی تربیت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس رشتہ داروں کی خبر گیری کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، مریضوں کی تیمارداری اور عیادت کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ہونی ہی تھی، اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے اجر رکھ دیے، سب میں ثواب رکھ دیا ہے، رشتہ داروں کی خبر گیری میں ثواب صلہ رحمی کے حوالے سے رکھ دیا گیا ہے، مریضوں کی عیادت کے حوالے سے ثواب رکھ دیا گیا ہے، تیمارداری کے لیے اجر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا جو گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کسی مریض کی تیمارداری کر رہے ہیں اور اس کو آپ کے لیے ہمہ وقت آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے لیے یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ آپ جماعت کو چھوڑ دیں اور جہاں وقت پائے اپنی نماز پڑھیں۔ اس میں یہ ان تمام چیزوں کو جو ہم چھوڑے ہوئے جس کے لیے کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ ہونا تھا، اسی لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کو عبادت میں شامل کر دیا۔ اور پھر کیا ہے، مرنے کے بعد اصل انسان کی زندگی جو مومن کی زندگی ہے وہ اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہونے کے بعد ہے۔ جب نبی سے انسان کو محبت ہوگی تو ہر اس تمام امر سے وہ دور ہو جائے گا،
جن کے سبب سے وہ جو ہے جہنم کی طرف جا رہا ہے، یا جن کے سبب سے دنیا میں اپنی زندگی کو جہنم بنائے ہوئے ہے، خودکشی کی راہ لے رہا ہے، یا سکون قلب کے لیے، سکون دماغ کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، منشیات کی جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، ادویات کو وہ استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کے دل کو قرار ہو جائے، یا وہ ڈپریشن کا جو شکار ہو چکا ہے اس سے وہ نکل جائے، یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزوں کا حص میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرے، انسان کو جو ہے سکون ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہے، اس کے اوپر راحت ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، ان چیزوں میں قرار رہے گا۔ جب اس چیز کو پڑھے گا تو اس کے سامنے یہ نظریہ موجود ہو جائے گا، وہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے گا کہ میرے آقا ہمارے سہارا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سہارا ہے، ان کے ذریعے ہماری مشکلات حل ہونی ہے، ان کی زندگی کو اپنے سامنے لے کر آئے گا اور اس پر وہ عمل کرے گا تو یہاں دنیا میں بھی پرسکون رہے گا، ان راہوں کو اختیار نہیں کرے گا، اور قبر میں جب سرکار آئے گے تو انہیں اجنبی طور پر نہیں بلکہ اس کو مکمل شناسائی ہوگی۔ سرکار سے محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اداؤں کو اپنانا، آپ کی سنتوں پر اپنا عمل کرنا، یہ تمام امور جب اس میں انسان نے اپنے اوقات کو گزارا ہے تو پھر اس کی حیثیت قبروں میں کیا ہوگی؟ سرکار آئے گے، ان کے بارے میں جب پوچھا جائے گا تو فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ارے ان سے کیا، ان کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہو، ہم تو شب و روز ان کی یاد میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے تھے، ہم نے دنیا میں وقت اسی لیے گزارا ہے کہ یہاں سے ہمارا تعلق ختم ہو اور ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کریں۔ قبر میں جب فرشتے آئے اور ہم سے پوچھے کہ یہ کون ہے تو مر کر پہنچا ہوں میں یہاں اس دلربا کے واسطے، تو یہاں پر کیا درود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، یہ بڑا کمال ہے۔ پھر ہمارے وہاں الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں جو اجتماعیت کا ماحول ہے، جمعہ کے دن خاص طور سے جو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، آپ لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں، آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اس کے لیے، باہر تو بیٹھنا ہی ہے، جا کر گھر میں جا کر تو بیٹھنا ہی ہے، باہر تو بیٹھنا ہی ہے، لیکن اجتماعیت میں جو نفع ہوتا ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہوتا۔ یقیناً ہمیں پڑھنا آتا ہے، یقیناً ہمیں سمجھتا ہے، لیکن ان اجتماعیت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ وہ طلب لے کر آتا ہے کہ جس کی طلب کو دیکھ کر تمام لوگوں کا سلام مقبول ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی کا ایک واقعہ اس ضمن میں آتا ہے، حضور شیخ سعدی جو ہے ان کا معمول تھا کہ بڑے مہمان نواز تھے، بہت سارے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک مہمان نہیں آتا آپ کھانا نہیں تناول کرتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھانا لے کر آ کر ان کے ساتھ کھانا تناول کرتے، یہ آپ کا انداز رہا۔ یہاں بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ مہمانوں کے آنے پر ہم ناراض ہوتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں ان کے آنے پر تو خوش ہوتے ہیں، لیکن کمزور ہمارا کوئی رشتہ دار آ جائے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، تو یہاں تو نیتوں کے اعتبار سے اجر ملتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی جو ہے اس مہمان نوازی کے حوالے سے لوگوں کے پاس کچھ نہ، ان کے پاس کچھ نہ بھی رہے تو وہ قرض لے لیا کرتے ہیں۔ اب قرض ہوتے ہوتے بہت ساروں کا قرض ہوا، ایک مرتبہ سارے قرض دار اکٹھا ہو گئے کہ آپ ہمارے قرض کو لوٹائیے، آپ کے پاس جب بھی آتے آپ کہتے ہیں کہ کل دے دوں گا، پھر اسی دوران ٹھیک ہے وہ ان سے کہا گیا کہ تم یہاں پر بیٹھو، ہم تمہارا جو ہے قرض کا جو ہے ادائیگی کچھ نظم کرتے ہیں۔ ایک بچہ آ گیا، وہ اس موسم کے اعتبار سے کسی چیز کو فروخت کر رہا تھا، کسی چیز کو بیچ رہا تھا، تو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ جب آج یہ ہمارے سارے مہمان ہیں تم یہ جو کھیرا ہے یا موسمی جو پھل ہے تمام لوگوں کو کھلا دو۔ جب کھلا دیا گیا تو بولے پیسہ دو، تو پیسہ کہا تو کہا کہ یہ لوگ بھی پیسہ ہی لینے کے لیے آئے، تم یہاں پر بیٹھ جاؤ، جب ان کو ملے گا تمہیں بھی مل جائے گا۔ اب وہ بچہ تھا، اب وہ تڑپا اور اس نے رونا شروع کیا اور اس نے کہا کہ میں تو غریب بچہ ہوں، میں تو یتیم بچہ ہوں، یہاں سے جو ہے مجھے اگر کچھ ملے گا اس کے جو نفع ہوگا تو میرے گھر کا گزارا ہوگا۔ اب اس طرف سے وہ جو ہے ان کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہے حضرت شیخ سعدی کی بارگاہ میں۔ اب یہاں پر اسی وقت حضرت شیخ سعدی کی بارگاہ میں کسی جانب سے جو ہے 4000 درہم آتے اور وہ سارا کا سارا مال جو ہے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا ہے جتنے قرضے سے پورے ادا ہو، لیکن کچھ لوگ اہل نظر تھے، باقی قرض دار تو اپنا قرض لے کر چلے گئے، کچھ لوگ رک گئے کہ ہم تو کب سے آ رہے ہیں، ہفتوں سے آ رہے ہیں اور آپ آج تک کر رہے تھے، لیکن آج کیا بات ہے کہ ایک بچہ آیا اور وہ رویا، اور ایک بچہ آیا اور اس کی وجہ سے تم نے سب کو دے دیا۔ حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ تم اتنے سارے ضرور تھے لیکن تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، تمہارے اندر کسی کے اندر وہ طلب نہیں تھی، کوئی چاہت نہیں تھی، تم معمول کے مطابق صرف آتے تھے، وہ طلب لے کر نہیں آتے تھے۔ یہ بچہ طلب لے کر آیا تھا، اس طلب سے اس نے مجھ سے مانگا ہے تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا نظم کر
दिया है। यही चीज इज्तिमाइयत में होती है कि बंदा जब दुरूद भेजता है या सलाम भेजता है या इज्तिमाई तौर पर दुआएं करता है तो उस महफिल में जरूर कोई ना कोई ऐसा हुआ करता है जिसके आंसू रब की बारगाह में मकबूल हो चुके होते हैं, जिसका रुजू करना अल्लाह को प्यारा हो चुका होता है और उस एक के सबब से तमाम मजमूए की मग़फ़िरत हो जाया करती है और उनकी इबादतें कबूल हो जाती हैं। लिहाजा इसकी अहमियत को आप जानें, इज्तिमाइयत को फौकियत दिया करें, जहां ये मौके आए हमें मुयस्सर आए उसको अपने हाथ से जाने ना दे। तो उस सरकार अलैहिस्सलाम के शान में लिखा हुआ ये जो सलाम था ये वो मकबूलियत की आला सतह पर पहुंचा, रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है। उसकी वजह ये कि दुनिया से कभी भी उसका एक एवज नहीं लिया। लोगों ने कहा भी जहां एवज मिलते थे कि यहाँ इनकी शान में कसीदे लिखे जाए तो उनकी शानों में कसीदे भी नहीं लिखे और उसके हवाले से इनकारी रहे, इसलिए कि उन्हें पता था कि हमें जो मांगना है और जिस बारगाह से हमें मिलना है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह को बना दिया है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, ये हदीस मुबारका है कि सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक मैं तकसीम करता हूँ और मेरा रब मुझे अता करता है। इसीलिए कहते हैं कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसीलिए सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये क्या सहाबा का भी नजरिया था, परेशान हाल हुए, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौसम जो है सख्त हो चुका है, मवेशी हलाक हो रहे हैं, चारे खत्म हो गए हैं, इंसानों की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है, दुआ कर दे कि रब की रहमतों का नुज़ूल हो जाए। सरकार ने दुआ की, अभी दुआ के फारिग नहीं हुए बारिश का नुज़ूल हुआ, आपके जो है दाढ़ी मुबारक बारिश के कतरात से तर हो गई। अगले हफ्ते फिर सहाबी आते हैं कि अब बारिश की कसरत हो चुकी है, अब ये बारिश हमारे लिए नुकसान का बाइस होगी। सरकार अलैहिस्सलाम ने दुआ की, बारिश जो है इर्द गिर्द होने लगी उन इलाकों को छोड़कर। तो सहाबा को समझता कि जहां हमें मिलना है वो सरकार की बारगाह है, लिहाजा ये शिर्क और कुफ्र नहीं है और कोई उन्हें हकीकी तौर पर नहीं अल्लाह की अताई से देना मांगता है। हकीकी खालिक मालिक राज़िक अल्लाह रब्बुल इज्जत है, लेकिन सरकार को इख्तियार दे के रखा यहाँ पर है। तो नबी की मोहब्बत जब हम लोगों के दिलों में, अपने नौजवानों के दिलों में, अपने घर वालों के दिलों में पैदा कर देंगे तो माशरती जो जिस कदर बुराइयां हैं, एक दूसरे से हसद है, बुग़्ज़ है और ये बुराइयों के हवाले से जो मंशियात की राय है, इनसे लोगों के कदम खुद ब खुद जो है रुक जाएंगे और नमाजों की पाबंदी की जानिब जब आ जाएगा तो इन तमाम उमूरों से वो बच जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए आपका वस्फ जो है इश्क रसूल की शमा को रोशन करना था, हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने वही किया। अब आप देखिए बचपन के हवाले से आप देखिए कि किस तरीके से इब्तिदाई में अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगहबानी का खौफ उनके अंदर पैदा था। तो उसका असर क्या आखिर उम्र तक होता है कि जब एक मौके पर छोटे हैं, आपने रोजा रखा है, सख्त गर्मी के अय्याम है, आपके वालिद गिरामी ने कहा कि बेटे आप जो है दोपहर का वक्त हो गया है, तुम रोजा खोल लो, कोई नहीं देख रहा है। और बच्चे को रोजे तो ऐसे ही हुआ करते हैं, बच्चों का रोजा इसी अंदाज का हुआ करता है कि थोड़ी देर के लिए रखते हैं फिर वो इफ्तार कर लिया करते हैं। और यहाँ पर देखो तुम्हें तो कोई देख नहीं रहा है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत 55 के अय्याम है, आप अपने वालिद गिरामी की तरफ मुतवज्जा होते हैं और अर्ज करते हैं वालिद गिरामी यकीनन दुनिया मुझे नहीं देख रही है, लेकिन जिसके लिए मैंने रोजा रखा है वो तो मुझे देख रहा है। वालिद गिरामी बड़े खुश हुए और खुश होने के बाद कहा कि जिसको बचपन में अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगहबानी का ये अंदाज मिल चुका है, अभी फर्जियत नहीं हुई है, तो फर्ज होने के बाद कभी भी इसके हवाले से उसके अंदर कमी नहीं आएगी। ये हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत की शान है। मुख्तसर सी उम्र ही में तमाम चीजों से फारिग हो चुके हैं। 13 साल की जो है उम्र है, जो आम बच्चे हमारी तरह खेलते कूदते रहते हैं, मुफ्ती के लक़ब से मुलक़्क़ब हो गए। आपके वालिद गिरामी में आपको इफ्ता की इजाजत दे दी, आज अलकाबात की मार होती है। इंसान ये चाहता है ना होते हुए भी मुझे ये कहा जाए, मुझे ये लक़ब दिया जाए, मुझे इस नाम से पुकारा जाए, और अगर ना पुकारा जाए तो नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत अब जब फरागत हो गई, लोग आपकी जानिब खतूत लिखते हैं कि जो है मसाइल पूछते हैं, उनमें कुछ लोग अपने इल्म की ना होने की बुनियाद पर कभी कभार हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत को हाफिज भी लिख दिया करते। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने जब ये लोग लिखने लगे, तब जो लोगों ने जिस एतबार से गुमान किया है, कितनों को मना किया जाए, कब तक मना किया जाए, उनके गुमान के मुताबिक हो जाया जाए, ताकि वो लोग भी जो है गुनाह से बचते रहें। तो हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने कुरान करीम का जो गौर किया था, जो हिफ्ज़ किया था, इशा की नमाज के लिए जो वजू करते थे, उस वजू से वहां से लेकर इशा की जमात के कायम होने तक रोजाना एक पारे का दौर हो जाता, और वही पारा जो है तरावी में सुना दिया करते थे। 30 दिन में 30 पारे हो गए।
یہ بلا کا حافظہ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کو اللہ رب العزت نے عطا کیا تھا، کیونکہ دین کا کام لینا تھا، مجدد وقت تھے، اسی کے ساتھ ابتدائی سے اصلاح کا معاملہ تھا کہ جب آپ چھوٹے ہیں، بچپن کے ایام ہیں اور درس اور جو ہے استاد انہیں درس دے رہے ہیں، اسی دوران ایک بچہ آیا، آنے کے بعد استاد کو سلام کرتا ہے تو جواب میں استاد کہتے ہیں کہ جیتے رہو۔ یہ ہمارے بڑوں کو بھی عادت ہے کہ جب آتے ہیں بچے سلام کرتے ہیں تو کوئی جواب دیتا ہے، کوئی کہتا ہے جیتے رہو، خوش رہو، شاد رہو، آباد رہو۔ حضور سیدی سرکار اعلی حضرت نے فوراً کہا اپنے استاد گرامی سے، یہ تو سلام کا جواب نہیں ہوا، سلام کا جواب تو وعلیکم السلام ہوا کرتا ہے۔ تو استاد جو ہے ناراض نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اس چیز کو محسوس کیا کہ یقیناً یہ کوئی عام سا بچہ نہیں ہے اور حق قبول کرنے کی اندر جو ہے انسان کے اندر جسارت بھی تھی۔ فوراً استاد خوش ہوئے اور دعاؤں سے نوازا اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ تو یہاں بھی اصلاح کی، ابتدائی سے اصلاح کر رہے ہیں، ہر قسم کی بدعات اور منکرات کو آپ نے ختم کیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سلام کے انداز کو بھی دیکھیے کہ سلام کرنا اس کا جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کرنے والوں پر جو ہے 100 رحمتیں نازل ہوتی ہے، سلام کے جواب دینے والوں کے حوالے سے، اور اس میں سے 90 جو رحمتیں ہیں وہ سلام میں پہل کرنے والے پہ نازل ہوتی ہے اور 10 رحمتیں سلام کا جواب دینے والے پر ہوتی ہے۔ اب ہم نے اپنا ایک نظریہ بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ہم کیوں پہل کریں، ہم تو استاد ہیں، ہم تو بڑے ہیں، یہ تو ہمارا کاریگر ہے، یہ تو ہمارا شاگرد ہے، یہ تو ہمارا مزدور ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے یہ ہم نے خود ساختہ نظریہ بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ کہ آپ ہمیشہ سلام میں پہل کرتے ہیں۔ ہمیں سرکار سے زیادہ سمجھ، ہمیں سرکار کی سنت پر عمل کرنا ہے نا، اجر اور جو ہے زیادہ سلام کرنے والوں کو ہو رہی ہے۔ اور یہ نظریہ جب انسان کے دل میں آتا ہے تو یہ تکبر ہے۔ صحابہ کی تو خواہش رہی کہ ہم پہ جو ہے پہل کریں، لیکن یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ سبقت کر جاتے، اور ایک معمولی سی اس مفہوم کے ساتھ جو اسلام نے ہمیں سلام دیا ہے، اس نظریے کے ساتھ اگر ہم اسلام کی سلام کی روایت کو عام کریں تو یہ بے شمار جو ہماری آپس میں ایک دوسرے کی جو نہ بننا ہے، جب دلوں میں دل میلی باتیں جو ہوا کرتی ہیں اس سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے کہ جب بندہ سلام کے مفہوم پر غور کرتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، تو جب دل سے یہ دعائیں نکلیں گی دونوں طرف سے تو خود اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ہم نے اس کو روایت بنا رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ملاحظہ کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد جب دونوں آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اور اس دوران مجھ پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ جدا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آسان سی چیزیں، بس اس یہاں پر آنے کی ضرورت ہے کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے گئے جو اصول ہیں، آپ کی جو سنتیں ہیں، اس کے اندر آ جائیں، نبی سے عشق پیدا کریں، اور عشق پیدا کرنے کا جو سب سے بڑا یا ان کے قرب میں پہنچنے کا جو ذریعہ ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کے علاوہ جو ہے وہ درود و سلام ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتے رہیں، آپ کی زبان بھی جو ہے تر رہے گی، آپ کا دل بھی جو ہے مطمئن رہے گا، اور یہ جو بے شمار برائیاں ہیں ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور سیدی سرکار اعلی حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ علینا البلاغ۔ السلام